اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیا، پس جب بالکل ہی نا امید ہو گئے اس سے، خلصوا الگ جا بیٹھے، نجیا سرگوشی کے لیے، تو مشورہ کرتے ہوئے الگ جا بیٹھے، سرگوشی کرنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے الگ جا بیٹھے۔ قال کبیرہم، ان میں سے بڑے نے کہا، الم تعلموا، کیا تم نے نہیں جانا، کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اباکم، بشک تمہارے باپ نے، قد اخذ علیکم، یقیناً پکڑا تھا تم سے، پکڑا تھا، موثق من اللہ، اللہ کے نام کا پختہ وعدہ، اللہ سے پختہ وعدہ، یعنی اللہ کا وعدہ، یعنی اللہ کے نام کا وعدہ لیا تھا۔ وَمِن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، جو تم نے کوتاہی کی یوسف کے بارے میں، دو باتیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کے نام کا وعدہ ہوا تھا تمہارا اور ابا جی کا، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں تمہیں پہلے کوتاہی کی تھی۔ فلن ابرح الارض، میں ہرگز نہیں ہلوں گا اس زمین سے، حتیٰ کہ یأذن لی ابی، مجھ کو اجازت دے میرا باپ، او یحکم اللہ لی، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے میرے لیے۔ لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، چھوٹی ایک معنی میں، مل کر بن گیا میرے لیے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فیصلہ کر دے، یا میرے باپ مجھے اجازت دے واپس آنے کی، تم جاؤ، میں تو یہیں رہوں گا۔ اب گویا کہ تین بھائیوں کی جدائی پڑ گئی، یوسف علیہ السلام تو پہلے ہی، یعنی تین بیٹوں کی، یوسف علیہ السلام کی جدائی تھی کتنے سالوں سے، پھر دوسرے بھائی تھے ان کی ہوگی جس کو معروف نام بنیامین ہے، اور تیسرا اب یہ بھائی، یعنی تینوں بیٹے یعقوب علیہ السلام سے الگ ہو گئے، جدائی ہے، اتنی وہ غم اور پریشانی کی بات ہے کہ تینوں بیٹے نہیں ہیں، اور یہ تینوں اچھے ہیں، یعنی ایک تو دو تو نبی ہیں نا، اور ایک یہ جو بھائی ہے یہ بھی بڑا اچھا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، لیکن وہ 10 کے سامنے بیچارہ خاموش تھا، ورنہ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس بھائی کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے۔ تو یہ وہ بھائی ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فیصلہ کرے گا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر ہے، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، تم چلے جاؤ، واپس لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف، تم ابا جی کے پاس جاؤ، فقولوا، پس کہو، یا ابانا، اے ابا جان، ان ابنک سرق، بشک تیرے بیٹے نے سرقہ چوری کی ہے، جا کے ابا جی سے کہہ دو کہ یہ بیٹے نے چوری کی ہے تو وہ پکڑا گیا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں ان کو یہی معلوم تھا کہ واقعی چوری کی ہے، لیکن چوری نہیں کی تھی، وہ تو بطور گفٹ یوسف علیہ السلام نے ان کے خاموشی میں، ان کے غلے میں وہ برتن رکھا تھا۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور نہیں ہم نے گواہی دی الا مگر وہی، بما علمنا، مگر جو ہم نے جانا، یعنی ہم نے اپنے بھائی کی بارے میں جو گواہی دی ہے، چور ہونے کی گواہی دی ہے، اپنے علم کے مطابق ہی دی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کے سامان سے پیمانہ نکلتا ہوا دیکھا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو ہم نے گواہی دی کہ چور کی سزا کیا ہے، یہ ہم نے اپنے علم کے مطابق دی ہے، کہ ہمارے علاقے میں جس کے پاس سامان پکڑا جائے تو اسی کو وہاں قید کر لیتے ہیں اور وہ کسی کا غلام بن جاتا ہے، تو یہ ہم نے گواہی اپنے علم کے مطابق ہی دی ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، اور نہیں ہم غیب کی حفاظت کرنے والے، اور لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو ضرور واپس لے کر آئیں گے، تو ہم تو ایسے غیب نہیں جانتے تھے کہ جا کر بھائی ادھر یہ کام کر لے گا۔ یہ انہوں نے دو باتیں کر دیں، تیسرا پھر یہ بھی کہا وہاں پہنچ کر، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور پوچھ لو، سوال کر لو یا پوچھ لو بستی سے، كُنَّا فِيهَا، جس میں ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي، اور اس قافلے سے، الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، جس میں ہم آئے ہیں، اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لو اور اس بستی سے بھی پوچھ لو جس میں ہم تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ بولنے والے ہیں، سچ کہنے والے ہیں۔ قال، کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ مزین کیا ہے تمہارے لیے تمہارے دلوں نے، امرا، معاملے کو، اس واقعہ کو تمہارے لیے تمہارے دل نے مزین کیا ہے، خوبصورت کیا ہے، فصبر جمیل، صبر بہت اچھا ہے، میں اچھا ہی صبر کرتا ہوں، عسى اللہ،
قریب ہے یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یأتینی بہم لے آئے میرے پاس ان سب کو جمیعہ سب کو، یعنی یأتینی کہ وہ لے آئے میرے پاس بہم ان کو جمیعہ سب کو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تینوں بیٹوں کو، یعقوب یوسف علیہ السلام کو اور دوسرے جو بیٹے ہیں میرے دو جن پر الزام لگا ہے وہ، اور جو وہاں رہ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو میرے پاس لے آئے گا انشاءاللہ، قریب ہے۔ انہو بے شک وہ هو العلیم الحکیم، وہ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، یہ بات کر کے نا وہ ساتھ ہی وتولی عنہم، اور ان سے پھر گئے، یعنی الگ ہو گئے ان سے۔ یعقوب علیہ السلام ان سے بیٹوں کو کی بات سن کر 10 بیٹوں کی، تو بالکل ان سے الگ ہو گئے، یا 9 بیٹوں کی، کیونکہ 3 تو ادھر ہی رہ گئے تھے نا، یوسف علیہ السلام بھی، اور جن کے بارے میں جس کو بنیامین کہا جاتا ہے ان کے بارے میں بھی، اور یہ بندہ بھی جو کہتا ہے میں تم جاؤ، میں نے یہاں رہنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فیصلہ کرے، یار ابا اجازت دیں گے تو پھر میں آؤں گا۔ تو یہ باقی 9 تھے نا، ان سے یہ یعقوب علیہ السلام الگ ہو گئے، اور ساتھ ہی کہہ دیا وقال، اور کہا یا آصف علی یوسف، ہائے میرا غم یوسف پر، ہائے میرا غم یوسف پر، میرا غم یوسف کے بارے میں۔ حالانکہ جدا ابھی یہ دوسرے بیٹے ہوئے ہیں 2، یا ایک بیٹا ہوا ہے جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا ماں کی طرف سے، جدا وہ ہوا ہے، لیکن غم پھر بھی یوسف علیہ السلام کا کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام، اتنی پرانی بات ہے۔ تو گویا کہ اگر جسم پر کوئی زخم لگا ہوا ہو تو اس پر کوئی اور زخم لگ جائے تو جو اوپر والا زخم ہوتا ہے نا اس کی تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن جو پہلے زخم کو تکلیف ہوتی ہے نا، پہلے والے زخم کو جو بالکل مطلب زخم ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، لیکن اوپر کوئی چوٹ لگ جائے، جو زخم ہوتا ہے نا نیچے والا، جس کو ہم پتہ نہیں ابھی اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، پنجابی میں کہتے ہیں کھرینٹ آیا ہوا ہو، اوپر کوئی نشان وغیرہ آیا ہوا ہو تو اس کو چیز لگ جائے تو وہاں پر درد ہوتا ہے، کہتے ہیں یار میرے پہلے جہاں چوٹ لگی ہوئی تھی اوپر سے تم نے کوئی چیز مار دی ہے، ڈنڈا وغیرہ مار دیا ہے، تو جو نچلے والا زخم ہوتا ہے نا وہ بہت تکلیف والا ہوتا ہے، یہی زخم یوسف علیہ السلام کا ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور سفید ہو گئیں ان کی آنکھیں غم سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، پس وہ نہایت غمگین تھے۔ قظیم کا معنی وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، زبان سے بیان نہیں کر رہے تھے، تو ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی رو رو کر، آنسوؤں کے متواتر لگاتار بہنے سے آنکھوں کی جو سیاہی تھی وہ ختم ہو گئی، واقعی سفیدی ہو گئی، حتیٰ کہ وہ غم سے بھرے ہوئے رہتے تھے۔ جب یہ دیکھا نا دوبارہ ان کے بیٹوں نے، قال، انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، تفتأ تذکر یوسف، آپ ہمیشہ رہتے ہیں یاد کرتے یوسف کو، حتیٰ تکون حرضا، حتیٰ کہ آپ ہو جائیں گے مرنے کے قریب۔ حرضاً کا معنی ہوتا ہے مرنے کے قریب، یا اس کا معنی ہوتا ہے کہ بندہ نا اندر سے گھل کر، یعنی ایسا ایسا جیسے پگھلتا رہتا، پگھل کر مرنے کے قریب ہو جائے، حرضاً۔ او تکون من الحالکین، یا آپ ہو جائیں گے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ تو یہ وہ باتیں کر رہے ہیں ان کے بیٹے، یعنی صبر کی تلقین بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا غم کرتے ہیں ان باتوں پر۔ قال، تو انہوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، انما، صرف یا بے شک، اشکو بثی و حزنی، میں اپنے، بثی کا معنی غم، و حزنی اور غم، یعنی بے قراری اور غم، بثی کا معنی بے قراری اور حزنی کا معنی غم۔ بے قراری وہ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے حزن، غم، اور غم وہ ہوتا ہے جس غم کو بندہ چھپا لے اس کو حزن کہتے ہیں، اور جس غم کو بندہ چھپا نہ سکے اس کو عربی زبان میں بس کہتے ہیں۔ میں اپنی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت اللہ کی طرف کرتا ہوں، میں اللہ سے ہی کرتا ہوں۔ وَعَالَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ سے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے، کیونکہ میں نبی ہوں، مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو میرے پاس دوبارہ لے کر آئے گا، لیکن بہت عرصہ گزرا ہے، تو جدائی کی وجہ سے یہ معاملہ ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے خواب دیکھا تھا اور یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو یہ وہ مسئلہ ہے، ان کو بڑی امید تھی، بڑا یقین تھا۔ یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو، فتحسسوا، چلے جاؤ، فتحسسوا، پس خوب تلاش کرو، من یوسف، یوسف کو، واخیہ، اور اس کے بھائی کو،
ولا تیسو، اور نہ تم نا امید ہو جاؤ، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، انہ لا ییسو، بے شک نہیں نا امید ہوتے، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، مگر کافر قوم، مگر کافر قوم، نافرمان قوم، وہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ مسلمان مومن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ جو نا امید ہو جائے وہ کافر ہو جاتا ہے، مطلب اس کا معنی یہ ہے کہ نا امیدی کفار کی صفت ہے، اور مسلمان کی جو صفت ہے وہ ہے امید۔ یہ جو لوگ بعض دفعہ خودکشی کرتے ہیں نا امید ہو کر، ان کا یہ معاملہ بالکل غلط ہے، ان کا عمل بالکل غلط ہے۔ مسلمان اچھا بندہ، مومن بندہ مایوس نہیں ہوتا، وہ آسانیاں اور تنگیاں جس دنیا کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے، آتی رہتی ہیں، بندہ مایوس نہ ہو، بندہ امید رکھے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو۔ فلما دخلوا، پس جب داخل ہوئے، علیہ، اس پر، ڈھونڈو، تلاش کرو، سراغ لگاؤ کہ چلو جاؤ اور یوسف کا بھی سراغ لگاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا، جب وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، دوبارہ غلہ لینے بھی آگے اور ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے بھی آگے۔ مسنا واہلنا الضر، پہنچا ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف، ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے، مشکل ہے، مصیبتیں ہیں، قحط سالی ہے۔ اور اس کا معنی یہ بھی دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام تکلیفوں کو ہٹا نہیں سکتے تھے۔ اللہ ہی سب غم و پریشانی کو دور کرتا ہے، کسی نبی کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، اختیار صرف اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور دوسرے لوگ تمام انبیاء یا کوئی بھی ہیں، کوئی رسول ہیں، پیغمبر، صحابہ کرام ہیں، بعد والے ہیں، ہر وہ چیز چاہیں وہ نہیں کر سکتے، اللہ چاہے تو تب وہ کام ہوتا ہے۔ وجئنا، ہمارے تک ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، وجئنا، اور ہم لائے ہیں، ببضاعۃ مزجاۃ، تھوڑی سی کرنسی، مزجاۃ، جو بڑی حقیر سی ہے، جس کو کوئی قبول بھی نہیں کرتا، بس یہ لے کر آئے ہیں۔ فاوف لنا الکیل، پس پورا کر دو ہمارے لیے وزن، ہم تو کچھ بھی لے کر نہیں آئے، ہلکی سی جمع شدہ پونجی لے کر آئے ہیں، اور گھر کا سامان بھی لے کر آ گئے ہیں، جو گھر میں چیزیں ہوتی ہیں، برتن وغیرہ، تو آپ ہمیں اس کا پورا پھر بھی ناپ دے دینا، وتصدق علیہ، اور ہم پر صدقہ بھی کر، یعنی ہمیں اور بھی زیادہ کچھ عطا کر دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یجزی المتصدقین، اچھی جزا دیتا ہے متصدقین، صدقہ کرنے والوں کو۔ انہوں نے ساتھ دعا بھی کر دی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہت اچھی جزا دیتا ہے، لہٰذا ہم پر صدقہ کیجیے۔ گویا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اور ان میں بس تھوڑی سی یہی مسئلے تھے، ان کا حسد کا معاملہ تھا، ظلم اور زیادتی کا معاملہ تھا، اور ممکن ہے کہ یہ لوگ یعنی آج کل کے لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی مان رہے ہیں، ساتھ کوئی غلط کام بھی کر رہے ہیں، ایسے ان کا معاملہ ہے۔ جب یہ بات ہوئی، یوسف علیہ السلام کو بڑا ترس آیا کہ یہ دیکھیں کتنا اپنا گھر کا سامان لے آئے ہیں، غلہ اور سب کچھ، اور مطلب فقیرانہ طور پر آئے ہیں، اور صدقہ بھی مانگ رہے ہیں، الگ پیسے کا الگ مانگ رہے ہیں، صدقہ الگ مانگ رہے ہیں۔ قال، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، حل علمتم، کیا تم نے جانا ہے، ما فعلتم بیوسف، کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے۔ کیا تم نے جانا، اب ذہن میں لاؤ، کیا تم نے جانا کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم نادانی کرنے والے تھے، جہالت کرنے والے تھے، یہ نہیں کہا جب تم ظالم تھے، نادانی مطلب کہا کہ تم نادانی اور جہالت میں یہ کام کیا تھا۔ اب ان کے ذہن میں آیا کہ اتنا لمبا معاملہ ہے، الگ ہے، اور ساتھ انہوں نے دیکھا کہ ان کے نین نقش ہیں نا، یہ وہی لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا، قالوا، انہوں نے کہا، انک لانت یوسف، کیا بے شک تو ہی یوسف ہے، تین ہے، انک، کیا بے شک، لانت، یقیناً تو ہی یوسف ہے، قال، کہا، انا یوسف، میں یوسف، ھذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ پھر کہہ دیا کہ ہاں میں ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، ساتھ لمبی داستانی سنائی ان کو۔ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہم پر، احسان کیا کہ ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا انہ من یتقی و یصبر، اور بے شک جو بچتا ہے یا بچتا ہے یعنی متقی پرہیزگار بنتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، پس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا احسان کرنے والوں کا اجر، اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، اب انہوں نے یقین کر لیا، اور وہ مطیع فرما بردار ہو گئے، انہوں نے اقرار کر لیا۔ لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ترجیح دی ہم پر۔
آثارا مطلب فوقیت دی تجھے ہم پر، و ان کننا لخاطئین اور بے شک، یہاں ان کا معنی بے شک یہ اننا تھا اصل میں، اور بے شک کننا ہم، یقیناً ہم ہی غلطی کرنے والے تھے۔ قالا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں کی، ظلم کی داستان نہیں سنائی، فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، نہیں کوئی ملامت علیکم تم پر، الیوم آج کے دن، آج کے دن کے بعد تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم اللہ تم کو بخشے، وہو ارحم الراحمین اور وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یغفر اللہ لکم اس کا معنی ہوتا ہے نا، یہ ایک قوم کہتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تم کو اللہ تم کو بخشے گا، اس سے اس کا یہ جو فعل مضارع ہے اس طرح آیا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تم کو بخشے، یعنی بطور دعا کے استعمال ہوتا ہے فعل مضارع کا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا لے جاؤ میرے اس قمیص کو، فالقوہ پس اس کو ڈال دو، علی وجہ ابی میرے باپ کے چہرے پر، یاتی وہ ہو جائے گا بصیرا دیکھنے والا، وہ بینا ہو جائے گا، اس کے چہرے پر ڈال دو، واتونی باہلکم اجمعین اور لے آؤ میرے پاس، باہلکم اپنے گھر والوں کو، اجمعین سب کے سب کو اپنے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔